والد صاحب جو ہیں وہ ایگریکلچر انجینئر تھے. انہوں نے 10 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی. گاؤں میں جا کے ایک مسجد بنائی, ایک مدرسہ بنایا, بچوں کے لیے اسکول بنایا. ابھی بھی وہ مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہے. کراچی کے ڈونر تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ عمران میں چاہتا ہوں کہ آپ کریسنٹ ریلیف کے ذریعے شہروں کی بجائے میرے پیسے کسی گاؤں کے اندر لگائیں. وہ ڈونر بھی 100 بچوں کو کر رہا ہے. نہ صرف وہ 100 بچوں کو کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے گاؤں میں ہی 60 فیملیز کو 60 فیملیز کو راشن بھی دے رہے ہیں ایک ہی ڈونر مستقل طور کے اوپر. میں آرفنیج بنانے کے خلاف ہوں, یتیم خانہ بنانے کے میں خلاف ہوں. ماشاءاللہ بڑے اچھے آرفنیج پاکستان کے اندر موجود ہیں اور آپ وہاں پہ اس کو تعلیم دیتے ہیں. بچے کے دل کے اندر یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ میں ایک یتیم خانے کے اندر پال رہا ہوں. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے اور آپ اس کو سپورٹ کریں, اس کی ماں کو سپورٹ کریں, اس کی پڑھائی میں مدد دیں. یتیمی جو ہے نا جی, یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ اس کی چھاپ اور اس کے اثرات بندہ 50 سال کا بھی ہو جائے نا جی, اس کے اوپر رہتے ہیں. ہمارے ساتھ جو وابستہ بچے ہیں وہ اتنی جگہوں پر جا چکے ہیں کہ شاید میرے اور آپ کے بچے اتنی جگہوں پہ نہ جا سکے. اچھا, آپ کے آباء و اجداد کا تعلق بھکر سے ہے اور جہاں سے آپ کے ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے نا, اس مٹی سے بھی ایک عجیب طرح کا رشتہ ہوتا ہے, ایک ان سین بانڈنگ ہوتی ہے. اور ماں باپ کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ کوئی نہ کوئی کام کیا جائے یا واپس پلٹ کے وہاں پہ رہا جائے یا وہاں کے لوگوں کے لیے یا اس دھرتی کے لیے یا اس شہر کے لیے کچھ کیا جائے. تو بھکر آپ کے آباء و اجداد کا, ماں باپ کا شہر ہے اور وہاں کے لوگ بھی زیادہ مستحق ہیں, لیس پریویلیج ہے ایز کمپیئر ٹو لاہور اور باقی شہروں کے. تو آپ نے وہاں بھی کچھ نہیں سوچا کوئی پروجیکٹ کہ میں اگر اس کام میں آ گیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے, تو میں کوئی پروجیکٹ وہاں پہ بھی شروع کروں؟ ہیں وہ ایگریکلچر انجینئر تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے 10 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی. ٹھیک ہے. وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہے نا پرچیز سیل کے اندر تھے ایگریکلچر میں. تو اوپر والے بھی کھا رہے ہیں, نیچے والے بھی کھا رہے ہیں, یہ بیچ میں پس رہے ہیں. اوپر والے کہتے ہیں تم کھاتے نہیں ہو, ہم تک پہنچتا نہیں ہے. نیچے والے کہتے ہیں آپ ہمیں کھانے نہیں دیتے. تو جناب یہ جو ہے نا جی پریشان تھے, تو انہوں نے 10 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی. اوکے. پھر انہوں نے کیا کیا, گاؤں میں جا کے ایک مسجد بنائی, ایک مدرسہ بنایا, بچوں کے لیے اسکول بنایا. اچھا, یہ اسی تربیت کا اور اسی صحبت کا اثر ہے جو آپ کے اندر. جی بالکل, جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ہاں, ابھی بھی وہ مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ. والد صاحب فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو ان کا لگایا ہوا پودا آمین. آج بھی موجود ہے. اچھا, اب ہم نے کیا کیا, آپ کا جو سوال کا جواب ہے. جی. میرے پاس ایک ڈونر آئے, وہ کراچی کے ڈونر تھے. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ عمران میں چاہتا ہوں کہ آپ کریسنٹ ریلیف کے ذریعے شہروں کی بجائے میرے پیسے کسی گاؤں کے اندر لگائیں. اب میں نے کہا کہ گاؤں میں کام کرنا مشکل ہے, ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے. لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ یار نہیں, میں گاؤں میں ہی کرنا چاہتا ہوں. بڑے ڈونر تھے. تو میں نے ان کے کہنے پہ پھر پہلا جو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ہی گاؤں میں کیا جائے. وہاں پہ لوگوں سے بات کی, انہوں نے والنٹیئر کیا. اب ہم Charity begins at home. ہاں جی, ہاں جی. تو ہم تقریباً وہ 100 بچوں کو, وہ ڈونر جو ہے وہ ڈونر بھی 100 بچوں کو کر رہا ہے. اوکے. اچھا, وہ انہوں نے یعنی نہ صرف وہ 100 بچوں کو کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے گاؤں میں ہی 60 فیملیز کو 60 فیملیز کو راشن بھی دے رہے ہیں. واہ. ہاں, ایک ہی مستقل ڈونر, طور پر ایک ہی ڈونر مستقل طور کے اوپر پر منتھ. پر منتھ. یعنی 60 فیملیز جو ہیں وہ پریویلیج ہو رہی ہیں ان کو گھر کے راشن میں, جی اور 100 بچہ جو ہے جی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. جی بالکل. تو وہاں پہ کوئی ادارہ بنایا ہے یا کس طرح سے؟ اب وہاں پہ چونکہ ہمارا آلریڈی مدرسہ موجود ہے, سٹاف ہے, ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, تو وہ اس کو والنٹیئر بیسس کے اوپر وہ سارے سیٹ اپ کو دیکھ رہے ہیں کس نام الحمدللہ. سے مدرسہ بکر کے اندر موجود ہے؟ بکھر میں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے علی خیل, یہ جنڈا والا کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر یہ مسجد اور مدرسہ موجود ہے, مدرسہ الفلاح کے نام سے. مدرسہ الفلاح. الفلاح. جی. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ درس نظامی ہوتا ہے, حفظ ہوتا ہے, یا عصری تعلیم کا بھی اہتمام ہے؟ تقریباً ساری چیزیں چل رہی ہیں. باقاعدہ طور پہ عصری تعلیم تو نہیں ہے, لیکن ہم ساری بچیوں کو ساتھ ساتھ ایف اے اور بی اے تک لے کے جاتے ہیں ان کو. لیکن ابھی ہم نے کیا کیا, ابھی ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں جگہ ڈونیٹ کی, بڑی قیمتی روڈ کے اوپر وہ جگہ ہے, آپ بڑے 11 خوش کنال. قسمت ہیں, ورنہ رشتہ دار جگہ چھینتے ہوتے جگہ پہ کیس چلتے ہوتے ہیں. یہ بھی جو ہے نا جی ایک واقعہ ہے, ہاں, بلکہ میں اس کا ذکر کر ہی دوں تو کریں بہتر کریں ہے. کریں, ضرور کریں, ریکارڈ پہ آنی چاہیے, کوئی اچھی بات تو آنی چاہیے. جیسے آپ نے کہا نا رشتہ دار لڑتے ہیں, ہاں. تو یہ ایک زمین تھی جس میں مشترکہ زمین تھی کئی رشتہ داروں کی. تو ان کے آپس کے معاملات میں کچھ یہ باتیں چل رہی تھیں کہ فلاں زمین کا فلاں سائڈ جو ہے وہ مجھے مل جائے, دوسرا کا فلاں سائڈ مجھے مل جائے, کیونکہ فرنٹ ہے, زیادہ فرنٹ. قیمتی ہے. ہاں. تو آپس میں یہ بات چیت ان کی چل رہی تھی, مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا.
تو مجھے ایک کزن نے کہا کہ یار عمران تم ہمارا یہ مسئلہ حل کرواؤ نا. تو میں نے کہا میں اچھا. سوچ میں پڑ گیا. تو تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ یار میں مسئلہ حل کروا سکتا ہوں نا. اس سے بڑا خوش ہو کہ اچھا کیسے. میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ مل کے نا یہ ڈونیٹ کر دیں ہمیں جو ہے جگہ. تو بڑا حیران ہوا اور چپ ہو گیا نا. میں نے کہا ٹھیک ہے, چپ ہو گیا, شاید سوچے گا. دوسرے دن وہ بندہ میرے پاس آیا, اس نے کہا یار کل عمران تم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جگہ مجھے ڈونیٹ کر دو, میرا حصہ جتنا بنتا ہے میں تو ڈونیٹ کرتا ہوں, باقی لوگوں سے آپ بات کر لیں. اچھا اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ یقین مانے میں دوسرے کزن کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار نام نہیں لیتا ہوں, ان سے بات کی کہ بھائی میں ایسے کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کے دوسرے بھائی نے جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہے جگہ, کیا آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں گے. اس نے کہا عمران آپ لے لو, وہ زمین آپ کی ہوئی. اچھا پھر ایک اور رشتہ دار تھے, ان سے بات کی, یقین مانے ویری نیکسٹ سیکنڈ انہوں نے کہا جی آپ کی ہوئی وہ زمین. اچھا اسی طرح ہمارے ماموں ہیں, ان کے پاس ان کے بچوں کے پاس بھی کچھ زمین تھی. تو میں ماموں کے پاس گیا, میں نے مدرسے کی پرانی ہسٹری بتائی انہیں. میں نے بتایا کہ فلاں جو ہمارے ایک عزیز ہیں انہوں نے 5 ایکڑ زمین دی تھی, ہم وہاں پہ مدرسہ بنانا چاہ رہے تھے, نیا والا نا. تو انہوں نے مجھے بیچ میں ہی ٹوک دیا. انہوں نے کہا یار عمران, کہتے عمران بیٹا آپ وہاں پہ کیوں بنانا چاہ رہے ہو, تھوڑی دور بھی ہے جگہ, یہ اڈے کے اوپر زمین موجود ہے ہماری, آپ یہاں پہ کیوں نہیں بناتے, یہاں پہ کیوں نہیں بناتے. میں یقین مانے میں ایسا شاکڈ ہوا, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, میں نے چوم لیا. میں نے کہا جی میں آیا ہی اسی غرض سے تھا آپ کے پاس, تو آپ نے جو ہے خود بخود میرے کہنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ جگہ دے دی ہے. تو الحمدللہ 11 کنال جگہ ہمیں ملی ہے, کروڑوں کی ہے. اور 11 کنال, اور وہاں پہ ہم ایک بڑا سیٹ اپ بنا رہے ہیں جس میں درس نظامی کی تعلیم بھی ہوگی, جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی کے ساتھ الحاق کریں, اور بی ایس آنرز کی ڈگری بھی وہاں سے ہم بچیوں کو دیں. وہ 20 آنرز کی بچیوں کے لیے, جی بالکل. اور اس ادارے کے اندر ایک اور چیز بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں. جی اصل میں میرا ایک شروع سے چونکہ ڈفرینٹ چیریٹیز کا ساتھ میں نے کام کیا ہے, تو ایک چیز جس کا مجھے مسلسل احساس ہوتا تھا, میں اظہار نہیں کرتا ہوں اس کا, لیکن آج کر رہا ہوں میں اس کا, کہ میں آرفنیج بنانے کے خلاف ہوں, یتیم خانہ بنانے کے میں خلاف ہوں. یہ بات میں ابھی آپ سے پوچھنے والا تھا کہ آپ آرفنیج کی طرف کیوں نہیں آئے, اتنے بچے آپ کے پاس ہیں. اصل میں اس میں چونکہ میں نے آرفنیجز کو وزٹ کیا ہے, میں نے یتیموں کو وزٹ کیا ہے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا یہ وہ طبقہ ہے جو غریب ترین ہے. اس کے اندر آلریڈی غربت کی وجہ سے احساس کمتری ہوتا ہے, پھر والد کا سایہ اٹھ جانا ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا. اب جو ان کے حالات ہیں پہلے سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس بچے کو, ایک ماں اس کی رہ گئی ہے, بہن بھائی ہیں, آپ کہتے ہیں جی آپ اس گھر سے اٹھیں, آپ جو ہے نا فلاں یتیم خانے کے اندر ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں, آرفنیج ہے, اور ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے آرفنیج پاکستان کے اندر موجود ہیں, بالکل صحیح, اور آپ وہاں پہ اس کو تعلیم دیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس بچے کے دل کے اندر یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ میں ایک یتیم خانے کے اندر پال رہا ہوں, اور یہ احساس زندگی بھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. یہ نہیں ہوتا کہ ماں سے جدا ہو رہا ہے بچہ, ماں کچھ کر نہیں پا رہی لیکن بچے کے مستقبل کے لیے مجبور ہو جاتی ہے, اور دوسری طرف بچہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا, اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے سر پہ کوئی نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی خلیج جو رشتوں میں آ جاتی ہے, یہی احساس جو ہے نا مجھے آرفنیج نہیں بنانے دیتا, کہ ایک بچے کا کچھ رشتہ تھا وہ بھی آپ نے چھین لیا, اور وہ آپ اس کو اٹھا کے کہیں لے گئے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے, وہیں پہ رہے, اور آپ اس کو سپورٹ کریں, اس کی ماں کو سپورٹ کریں, اس کی پڑھائی میں مدد دیں. یعنی وہ سکول اپنے محلے کے اندر, اپنے ایریا کے اندر سکولنگ اس کی ہو, ایجوکیشن ہو, اپنے گھر میں رہے, آپ بس اس کو سپورٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جی بالکل. تو یہی ماڈل ہم جو ہے نا جی لے کے چل رہے ہیں, کہ بچے اپنی ماں کے ساتھ ہیں, اپنے رشتہ داروں سے گرمیوں کی چھٹیوں میں ملنے جاتے ہیں, وہ سارا کچھ فیملی سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے, ہم اس فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں. کتنا اچھا ماڈل ہے انکلوسیوٹی کا. جی بالکل, انکلوسیو ایجوکیشن کا, انکلوسیو لائف سٹائل کا, جس پہ کسی پہ ٹھپا نہیں لگ رہا. جی بالکل, کہ یہ یتیم خانے میں ہے جی, اور یہ فلاں آرگنائزیشن کے اسکول میں یا اس میں آرفنیج میں ہے, جی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور ان کی جو اندر کی جو حالت ہے, ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے. وہ تو جا کے فی پے کر رہے ہیں نا, ان کو تو پیسے مل رہے ہیں. وہاں یہ تو نہیں ہو رہا کہ کہیں اور سے آ رہی اور آرفنیج ہے یا اس طرح کا. بلکہ یہ اس پہ دوبارہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. میں وہ بکر والی بات کمپلیٹ کر لوں. جی پلیز. کہ وہاں پہ جو ہم مدرسہ بنا رہے ہیں, ہماری خواہش یہ ہے, یعنی ہم دینی تعلیم بھی دیں گے, دنیاوی بھی دیں گے,
اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 60% بچیاں وہ ہوں جو عام بچیاں ہیں، جن کے والدین ہیں خوشحال ہیں یا غریب ہیں لیکن والدین موجود ہیں. ان میں ہم 40% یتیم بچیوں کو مرج اس طرح سے کریں گے کہ کسی کو احساس نہ ہو کہ یتیم بچیاں ہیں، ان کا کوئی ادارہ سپورٹ کر رہا ہے، بلکہ وہ بھی فی پے ہوں. وہ جو کمپلیکسز ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں یا ہاں، احساس کمتری ہوتی ہے اس کو ختم اس کو کر دیں. ختم کرنے کے لیے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ مرج کریں، مرج کیا عام جائے. بچوں کے ساتھ رکھیں، ان واہ کو واہ، کوئی احساس کمتری نہ ہو. سلوٹ ہے. یہ کیا بات ہے، یہ سوچ، یہ میرے دل کی بات ہے. اچھا. یہ میرے دل کی بات ہے. میں سوچتا ہوں کہ یار ویلفیئر کا کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق اجر دے گا، لیکن یہ کام جو ہے کہ معاشرے کے اندر طبقات نہ پیدا کیے جائیں، ہم مزید آئلینڈ نہ بنائیں بلکہ مرج کریں، اور جو لیس پریویلیج ہیں ان کو باقی سارے لوگوں کے ساتھ ملا کر ان کو یہ احساس ہی ختم کریں کہ بھائی آپ کوئی اور طبقے کے ہیں یا یہ کوئی اور طبقے کے ہیں. ان کی دوستیاں بنے، آپس میں ان کی تعلقات بنے اور وہ اس معاشرے کا اپنے آپ کو حصہ سمجھے. ہاں. یتیمی جو ہے نا جی، ہاں. یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ اس کی چھاپ اور اس کے اثرات بندہ 50 سال کا بھی ہو جائے نا جی، اس کے اوپر رہتے ہیں. رہتے ہیں. اور سم ہاؤ میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی بندہ ہو کہ جس کے اوپر اگر وہ یتیم تھا اور اس کے اوپر سم کائنڈ آف افراط و تفریط نہ ہو. ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو یتیم تھی اور جس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، وہ ہمارے نبی صلی نبی اللہ کریم علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ تھے. وآلہ وسلم. اور اثرات نیگیٹو تو کیا، ان کے جو اوصاف تھے وہ پازیٹیوٹی میں اوج کمال تک پہنچے بڑھ ہوئے گئے. تھے، لیکن ان کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید یتیمی کو کوئی اچھا، پراپر یہ طریقے سے سہار سکتا ہو. عمران بھائی، اگر اتنا زیادہ افراط و تفریط نہ ہوتی یتیموں کے حوالے سے ان کی زندگی میں، تو یا ان کے اوپر انفلوئنس نہ ہوتا سوسائٹی کا یا دیگر لوگوں کا، تو اتنا زیادہ کیوں وعیدیں دی جاتی ہیں کہ یتیم کا مال کھانے والے کے لیے جو سخت ترین عذاب کی وعیدیں ہیں، اور اس کے علاوہ یتیم کا گارڈین بننے والے اور اس کی سرپرستی کرنے والے لوگوں کے لیے کتنے بڑے اجر کی بات ہے. بالکل صحیح بات. یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اور وہ اس انگلیوں کی طرح بالکل. اکٹھے جنت میں ہوں گے، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کے لیے کتنے اجر ہیں. تو یہ کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا جو جی اتنی بالکل. اس کے حق میں بھی اور اس کے اگینسٹ جو اتنی احادیث اور قرآنی آیات اور یہ ساری چیزیں اس کو انڈورس کر رہی ہیں. جو آپ بالکل. افراط و تفریط کی جی بات کر بالکل رہے صحیح تھے، بات. ہاں کہ آپ نے کہا کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یتیمی ہو اور اس کے اوپر افراط و تفریط ہو، یہ ہو نہیں سکتا، بالکل صحیح بات. اور یہ چیزیں اس کو انڈورس کرتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، ابھی آپ کے جو دیگر پروجیکٹس ہیں یہ آرفن کیئر کے علاوہ، وہ کون کون سے چل رہے ہیں؟ اچھا، دیگر پروجیکٹ پہ آنے سے پہلے میں ایک اور بات ذرا جی جی آرفن پلیز. کیئر سے جی جی. متعلقہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جیسے آپ سے پہلے بات کی کہ ہم بچوں کی تربیت کے لیے ماہانہ جی پروگرامز جی. کر رہے ہیں. اچھا، پروگرامز کے علاوہ ہم کچھ چند چیزیں اور کرتے ہیں جی. کہ ہم بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں، ان کا ایکسپوجر بڑھانے کے لیے، ان کو ایک ڈفرینٹ ورلڈ دکھانے کے لیے، تاکہ ان کا ذہن وسیع ہو، ان کو پتہ لگے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تاکہ وہ اس کو اچیو کرنا چاہیں. ہم نے جو ہے بچوں کو ہمارے ساتھ جو وابستہ بچے ہیں وہ اتنی جگہوں پر جا چکے ہیں کہ شاید میرے اور آپ کے بچے اتنی جگہوں پہ نہ جا سکے ہوں. نہ کریں. ہاں صحیح بات ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو آپ کا جو، مجھے اس پارک کا نام نہیں یاد آ رہا، جو یہ جوائے لینڈ، جوائے لینڈ ہم لے کے گئے ہیں. اسی طرح جو ہے ہم زوز میں لے کے گئے ہیں، سائنس میوزیمز میں لے کے گئے ہیں، ہم بڑے ہوٹلز میں لے کے جاتے ہیں بچوں کو. ابھی تو کے ایف سی کا بائیکاٹ ہے، ہم کے ایف سی میں لے کے گئے بچوں کو، سارے بچوں کو. اچھا، اسی طرح جو ہے